مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے بزرگ نے فرمایا، جو شخص روزانہ یہ سورت صرف 3 بار پڑھتا ہے، فرشتے اس کے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دیتے ہیں، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اسلام دین رحمت ہے اور قرآن پاک اس دین کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے ہدایت کا مکمل نظام ہے۔ قرآن کی ہر صورت، ہر آیت اور ہر لفظ اپنے اندر بے پناہ نور، حکمت اور تاثیر رکھتا ہے، جو دلوں کو روشن کرتا ہے، روح کو جلا بخشتا ہے اور انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے سے نہ صرف دنیا میں سکون اور راحت، برکت حاصل ہوتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات نصیب ہوتے ہیں۔ اور انہی صورتوں میں سے ایک طاقتور، جامع اور دل کو بیدار کرنے والی صورت کے بارے میں آج کا ہمارا وظیفہ ہے۔ ناظرین، جب انسان دنیا کی بھاگ دوڑ میں تھک جاتا ہے، جب روزی کے در بند محسوس ہوتے ہیں، جب رزق میں تنگی آتی ہے اور حالات ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے وقت میں دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا سہارا ہو جو نہ صرف ظاہری حالات بدلے، بلکہ دل کے اندر بھی ایک امید کی کرن جگا دے۔ تو ناظرین، اللہ کا کلام وہ سہارا ہے، وہ قرآن، جس کے ایک ایک حرف میں رحمت ہے، ایک ایک لفظ میں شفا۔ وہ انسان کو نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے، بلکہ اس کی دنیاوی پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص قرآن کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو بے نیازی عطا کرتا ہے، اس کی فقیری کو دور کر دیتا ہے اور اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم نے اپنے اکابرین سے سنا اور تجربہ بھی کیا کہ جب کوئی شخص دل سے یقین کے ساتھ اللہ کے اسی کلام کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی محنت بھی بڑی کامیابی میں بدل جاتی ہے۔ اور یہ سب اس قرآن کے طفیل ہوتا ہے۔ ناظرین، وہ سورت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کو صرف 3 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی۔ رحمت، مغفرت، فرشتوں کی حفاظت اور رزق میں کشادگی۔ لیکن یاد رکھو، یہ سب اس وقت ہوگا جب دل سے یقین اور نیت صاف ہو اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ میرے عزیزو، وہ صورت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا عمل صرف ایک تسبیح تکرار نہیں، بلکہ یہ اللہ کی خاص رحمت کے دروازے کھولنے والی کنجی ہے۔ جیسا کہ مدینہ کے ایک بہت بڑے بزرگ نے فرمایا، جو شخص روزانہ یہ سورت صرف 3 بار پڑھتا ہے، فرشتے اس کے گھر کو اپنی رحمت سے بھر دیتے ہیں اور اس کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ شخص اللہ کی خاص رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ وظیفہ خاص طور پر ان افراد کے لیے ہے جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، جو کسی نہ کسی پریشانی، بے سکونی کا شکار ہیں، یا جن کے دلوں میں روحانی کمزوری اور بے حسی آ چکی ہے۔ یہ عمل ان کے لیے روحانی زندگی بن سکتا ہے۔ یہ سب کچھ جب اس صورت کے پر اثر کلام کے ساتھ ملتا ہے تو روح میں ایک عجیب سا سکون اترتا ہے اور دل کے اندر ایک ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں۔ اللہ والو، قرآن پاک صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ اس نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک پر نازل فرمایا۔ یہ وہ آخری کامل کتاب ہے جو رہتی دنیا تک انسان کے لیے ہدایت، نجات اور روشنی کا سرچشمہ ہے۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا۔ جب ساری دنیا کے علوم بدل جائیں گے، جب سب نظریے پرانے ہو جائیں گے، تب بھی قرآن تازہ ہوگا، زندہ ہوگا اور ہدایت دینے والا ہوگا۔ اس کی ہر آیت بے شمار معنی، بے پناہ حکمت اور روحانیت رکھتی ہے، جو صرف وہی دل سمجھ سکتا ہے جو اللہ کی طرف جو مائل ہو۔ اللہ پاک نے خود کی عظمت کو بار بار اپنے کلام میں بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، تقوی والا دل وہی ہے جو قرآن کی طرف کھینچتا ہے، جو اللہ کے کلام کو اپنا رازدار بناتا ہے، جو اپنی زندگی کے فیصلے قرآن کی روشنی میں کرتا ہے۔
قرآن پاک کی تلاوت سے گھر کے اندر سکون نازل ہوتا ہے، دل کا بوجھ اترتا ہے، رزق میں بے شمار برکت آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، شیاطین وہاں سے دور ہو جاتے ہیں اور رحمت اس گھر پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ اور جب یہی قرآن دل سے یقین کے ساتھ، عشق کے ساتھ، پرسکون وقت میں اللہ کی بارگاہ میں پڑھا جائے تو اس کا اثر عام تلاوت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، قرآن صرف دینی باتوں کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی ایک مکمل حیات ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہے، اگر پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، اگر دل میں بے سکونی ہے تو قرآن کو اپنا معمول بنا لو۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ ہم قرآن نہ کھولیں، چاہے ایک آیت ہو، چاہے ایک سطر ہو، مگر دل کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ اور میرے عزیزو، آج جس صورت کے بارے میں ہم نے ابتدا سے ذکر کیا وہ قرآن کی انہی صورتوں میں سے ایک ہے جو صرف 3 بار پڑھنے پر انسان کو اللہ کی رحمت، فرشتوں کی حفاظت اور گناہوں کی مغفرت جیسی نعمتوں سے نوازتی ہے۔ یہ صورت رزق میں برکت، نور اور دل میں اطمینان پیدا کرتی ہے۔ اللہ والو، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن مجید کی ایک بہت ہی پیاری اور مختصر صورتوں پر مشتمل ہے۔ مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے بزرگ نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ اس صورت کو صرف 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو فرشتوں سے بھر دیتے ہیں۔ ایسی رحمت نازل ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ انسان کے فہم سے باہر ہے۔ یہ صورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو اپنے محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی تلاوت کے بارے میں فرمایا، اس صورت کی تلاوت کو کبھی ترک نہ کرنا، کیونکہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کرتا ہے۔ جو شخص اس صورت کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہی اعزاز ہے جو صرف نیک لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، جن کے دل قرآن کے نور سے روشن ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے رزق میں بے حساب اضافہ ہوتا ہے، دل کی بے سکونی ختم ہوتی ہے، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، دعا میں رکت اور آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، گناہوں کی بخشش کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس صورت کی تلاوت کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی اور محبت میں آ جاتا ہے۔ دنیا اسے مشکل میں ڈالنے کی کوشش کرے، لیکن وہ اسے سجدے میں پڑا ہوا پاتا ہے اور اس کے لیے عرش سے سکون اتر رہا ہوتا ہے۔ اس صورت کا خاص تعلق ان لوگوں سے ہے جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، بار بار ناکامیوں کا شکار ہو رہے ہیں، دل میں سکون اور روح میں قرار کے متلاشی ہیں، کسی بھی روحانی یا شیطانی وسوسوں کا شکار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ صورت صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ وہ کلام ہے جس میں شفا ہے، روشنی ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر نور سے بھر جائے، دل کے غبار دھل جائیں اور اللہ کا قرب آپ کو نصیب ہو، تو اس صورت کو روزانہ اپنے معاملات کا حصہ بنا لیجئے۔ اللہ والو، ہم جس صورت کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی عام صورت نہیں، یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں کئی اولیاء اور بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص اسے اپنا مستقل معمول بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو نور سے بھر دیتے ہیں اور فرشتے اس کے گھر کی در و دیوار کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو گھر کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ اس کی تلاوت سے گھر میں لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دلوں میں محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، رزق میں ایسی برکت آتی ہے کہ کم بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، گھر کا ماحول روحانی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے روحانی طور پر بے سکونی، پریشانی اور رزق کی بندش جیسی شکایت کی، اور جب وہ اس صورت کو روزانہ پڑھنے لگے تو ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ صورت کے پڑھنے والے کو رزق میں ایسی برکت آتی ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ صورت ایسی نعمت ہے جس سے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، رکے ہوئے کام چلنے لگتے ہیں، نقصان کا رخ خیر کی طرف مڑ جاتا ہے، گاہک بڑھتے ہیں، دل کو تسلی اور یقین حاصل ہوتا ہے،
کہ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور میرے دوستوں، یہ سورت صرف دولت کی برکت نہیں لاتی بلکہ دولت کے ساتھ دل کا سکون بھی عطا کرتی ہے۔ جو دولت دل کو بے چین کرے وہ نعمت نہیں آزمائش ہوتی ہے۔ جب یہ سورت دل میں اترتی ہے تو دولت بھی عبادت بن جاتی ہے اور دنیا بھی دین کے راستے پر چلنے لگتی ہے۔ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ اس سورت کی تلاوت سے نہ صرف ظاہری حالات بہتر ہوتے ہیں بلکہ انسان کے باطنی حالات میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ غیبت، کینہ، حسد اور بغض جیسی بیماریاں خود بخود دل سے نکل جاتی ہیں۔ بندہ نرمی، محبت اور عاجزی اختیار کرنے لگتا ہے اور یہی تو قرآن کا اصل اثر ہے۔ یہ سورت انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ تو ناظرین، جو افراد گھر میں مسلسل بے چینی محسوس کرتے ہیں، کام میں رکاوٹ یا دل میں بوجھ ہے، ان کے لیے یہ سورت اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو بظاہر آسان لیکن حقیقت میں بڑا عظیم ہے۔ اگر آپ اس کو مستقل معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ایسا نور، ایسی برکت اور ایسی قربت نصیب ہوگی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نیک بندوں، قرآن مجید کی یہ سورت جس کا وظیفہ ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، صرف رزق اور دنیاوی کامیابیوں کی ضامن نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ انسان کے باطن کو جگاتی ہے۔ یہ سورت ایسی روحانی طاقت رکھتی ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہو، جو خواہشات کا غلام بن چکا ہو، جس کی آنکھوں میں گناہوں کی گرد پڑ چکی ہو، یہ سورت اسے زندگی عطا کر دیتی ہے۔ اہل دل کہتے ہیں جو اس سورت کو دل سے پڑھتا ہے اس کے دل پر نور اترتا ہے، اس کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے اور وہ اللہ سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ یہ سورت توبہ کی طرف دل مائل کرتی ہے، نیکیوں کی رغبت بڑھاتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا کرتی ہے، غفلت زدہ دل کو بیدار کرتی ہے، سستی، کاہلی اور نافرمانی کو جڑ سے ختم کرتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کا اثر قبر کے گڑھوں سے نکل کر جنت کے باغوں تک جاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو دنیا سے آخرت تک ساتھ رہتا ہے۔ یہ وہ رفیق ہے، نہ بچھڑتا ہے نہ چھوڑتا ہے۔ اللہ والو، جب ایک بندہ اخلاص کے ساتھ تنہائی میں دل کی گہرائیوں سے اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو صرف الفاظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہے ہوتے بلکہ اس کی روح رب کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ایسے لمحات میں وہ بندہ دنیا کے شور، غم اور تھکن سے کٹ جاتا ہے۔ دل ایک عجیب سی کیفیت میں آ جاتا ہے، آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں، دل کی سختی نرمی میں بدلنے لگتی ہے۔ جو فکر کبھی دولت کی تھی وہ اب بخشش کی ہو جاتی ہے۔ جو پیچھے بھاگا تھا دنیا کے پیسے، شہرت اور نام کے، اب بس ایک چیز مانگتا ہے، یا اللہ اپنا قرب عطا کر دے۔ اس سورت کے الفاظ دل پر ایسے اترتے ہیں جیسے بارش کے قطرے دل کی زمین پر۔ جب یہ سورت پڑتی ہے تو دل وہاں ایمان کے بیج اگتے ہیں، محبت کے پھول کھل اٹھتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں جگہ بناتا ہے، عبادت کا شوق جنم لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف اسی سورت کو دل سے پڑھنا شروع کیا اور ان کی زندگی کی سمت ہی بدل گئی۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں رات کو اس سورت کو پڑھتا تھا اور عجیب سی لذت محسوس کرتا تھا۔ میرے دل سے دنیا کی محبت کم ہونے لگی، گناہ سے نفرت پیدا ہونے لگی۔ میرے بھائیوں، یہ سورت صرف تلاوت کا عمل نہیں بلکہ یہ دل کو اللہ کے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ تلاوت دل سے تو بندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں ہے، یہاں صرف اللہ کی رحمت ہے، اس کا نور ہے، اس کا پیار ہے جو اس سورت کو اپنی روح کی غذا بناتا ہے۔ وہ دنیا میں کبھی بھوکا نہیں رہتا، نہ مال کا، نہ سکون کا، نہ محبت کا، نہ رب کے قرب کا۔ یہ سورت بندے کو ایسی روشنی عطا کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندھیروں میں چراغ بن کر جیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے دل سے اس سورت کو اپناؤ، اسے ایک عمل نہیں ایک تعلق سمجھو، پھر دیکھو دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے۔ میرے عزیزوں، اس سورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف فرد کی نہیں بلکہ پورے گھرانے کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ جب کسی گھر میں روز اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں، گھر کے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، ماں باپ اور بچوں کے درمیان محبت، احترام اور دعائیں پروان چڑھتی ہیں، گھریلو جھگڑے ختم ہونے لگتے ہیں، دلوں کی دوریاں مٹنے لگتی ہیں، شیطانی وسوسے اور نفرتوں کے جال اس گھر سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سورت
رزق میں ایسی برکت ڈالتی ہے کہ چھوٹی بھی آمدن بھی کسی کی محتاج نہیں ہونے دیتی۔ اللہ پاک دل میں قناعت پیدا کرتا ہے، حرام سے نفرت اور حلال کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے۔ کاروبار میں برکت ہو جاتی ہے، نوکری میں آسانی پیدا ہوتی ہے، محنت کے راستے کھلتے ہیں اور بے برکتی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے وہاں بچوں کی تربیت آسان ہو جاتی ہے، ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں، تعلیم میں ترقی ہو جاتی ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزو، کتنے گھروں میں سکون نہیں ہے، جہاں بظاہر سب کچھ ہے لیکن دل بے چین ہے، رشتوں میں خلا ہے، روزی ہے مگر برکت نہیں، محبت ہے مگر سکون نہیں۔ یہ صورت ان گھروں کے لیے وہ روحانی کفل ہے جو شیطان کے داخلے کو روک دیتی ہے۔ یہ صورت صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ وہ دروازہ ہے جو اللہ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، رزق ہو، محبت ہو، دل کی راحت ہو، تو اس صورت کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا گھر دنیا میں جنت کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ عزیزو، جب کوئی بندہ یا بندی اس صورت کو دل سے پڑھ لیتا ہے تو اس کی روحانی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب وہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے لگتا ہے۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو گھبراہٹ کی بجائے زبان پر ذکر ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ صورت دل میں ایک ایسا یقین پیدا کرتی ہے جو انسان کو توکل کی نعمت عطا کرتا ہے۔ پھر وہ بندہ رزق کے معاملے میں لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے صرف اللہ کی طرف نظر اٹھاتا ہے۔ وہ بہن جو شوہر کی سختیوں سے پریشان ہے، وہ یہ صورت پڑھے تو اللہ اس کے دل میں صبر عطا کر دیتا ہے۔ وہ جو کاروبار کی ناکامی سے دل شکستہ ہے، وہ جب یہ صورت پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل میں نئی امید اور ہمت ڈال دیتا ہے۔ یہ صورت انسان کو دنیا کی دوڑ دھوپ میں بھی اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ یہ انسان کے دل میں شعور پیدا کرتی ہے کہ میرا ہر مسئلہ میرا رب سن رہا ہے۔ یہ صورت آپ کو گناہوں سے بچنے کی ہمت دیتی ہے۔ یہ دل میں حیا پیدا کرتی ہے، یہ سکھاتی ہے کہ بندہ حالات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے وعدے کے مطابق جیتا ہے۔ ناظرین، جب کسی کی زندگی میں مسلسل مشکلات آ رہی ہوں، جب دل بار بار ٹوٹتا ہو، جب لوگوں میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہو، تو یہ صورت دل میں وہ طاقت بھرتی ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ یہ انسان کو سجدے کی طرف بلاتی ہے، یہ دل میں نور بھرتی ہے، یہ آنکھوں میں وہ آنسو لاتی ہے جو بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ صورت رب کے وعدوں پر یقین عطا کرتی ہے۔ وہ بہن جو رات کو اس صورت کو پڑھ کر سوتی ہے، اس کا دل کہتا ہے کہ میرا رب میرا راز ہے۔ پھر وہ بھائی جو دن بھر کی تھکن اور فکر کے ساتھ سجدے میں گرتا ہے، اسے رب کی رحمت اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے۔ بندہ یا بندی اس صورت کو دل کی زبان سے پڑھتا ہے تو وہ دنیا کی آزمائشوں میں بھی سکون پا لیتا ہے۔ یہی صورت اسے صبر سکھاتی ہے، یہی صورت اسے امید دیتی ہے، یہی صورت اسے جھکنا سکھاتی ہے، اور جب انسان اللہ کے سامنے جھک جائے تب دنیا کی طاقتیں بھی اس کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایسی صورتیں نازل فرمائیں جن کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے میں روشنی ملتی ہے۔ ہم جن آزمائشوں سے گزرتے ہیں وہ کبھی مالی ہوتی ہیں، کبھی جسمانی، کبھی ذہنی اور کبھی روحانی، لیکن اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر طرح کی آزمائش میں اللہ کی طرف سے ایک روحانی سہارا بن جاتی ہے۔ یہ صورت ان نوجوانوں کے لیے امید ہے جو امتحان میں کامیابی کے لیے پریشان ہیں، جو راتوں کو جاگ جاگ کر محنت کرتے ہیں مگر دل میں بے چینی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ صورت ان بہنوں کے لیے بھی رحمت ہے جن کے نکاح میں رکاوٹیں ہیں، جن کے لیے رشتے آتے ہیں مگر بات بنتی نہیں۔ یہ صورت ان والدین کے لیے بھی شفا ہے جن کے دل اولاد کے لیے پریشان ہیں، کہیں نافرمانی کی صورت میں، کہیں اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں، کہیں تربیت کے مسائل میں۔ یہ صورت ایک روحانی دعا ہے جو بندہ اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے۔ یہ بند دروازوں کو کھولتی ہے، یہ بندشوں کو ختم کرتی ہے، یہ زبان کی رکاوٹ کو دور کرتی ہے، یہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے اس عظیم وظیفے کی جانب کہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو کتنی تعداد میں اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔
تو میرے عزیزوں، آپ نے یہ صورت روزانہ پڑھنی ہے، اس کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو حالت میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ جی ہاں میرے عزیزوں، سورۃ الواقعہ وہی بابرکت سورت ہے جس کے بارے میں مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے بزرگ نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 3 مرتبہ اسے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گھر کو اپنی خاص رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ فرشتے اس گھر میں نور اور برکتوں کا نزول کرتے ہیں۔ یہ سورت غربت کو، افلاس کو، محتاجی کو، رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے ایسے سامان پیدا کرتے ہیں کہ مالی پریشانیاں خوشحالی میں بدل جاتی ہیں، گھر کے حالات درست ہو جاتے ہیں، مال و دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، آپ نے یہ عمل مکمل توجہ اور نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ جو بھی مقصد، جو بھی حاجت آپ کے دل میں ہے، آپ نے دل میں اس کی نیت کرنی ہے اور اس تصور کے ساتھ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد استغفر اللہ 33 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ یہ استغفار آپ کے دل کو صاف کرے گا، آپ کی دعاؤں کے راستے ہموار کرے گا، کیونکہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم وظائف کرتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، گناہوں کا بوجھ دعا کے راستے روک دیتا ہے۔ جو شخص سچے دل سے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ پھر وہ بندہ نہ صرف دنیاوی پریشانیوں سے نجات پاتا ہے بلکہ اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور روحانی نعمتوں سے بھی سرفراز ہوتا ہے۔ یہ عمل کرنے سے گھر میں سکون کا نزول ہوتا ہے، دل میں نرمی ہوتی ہے، نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو خوابوں میں روحانی بشارتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ قرض داروں کے قرض ادا ہو جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے پچھلے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی، اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس مبارک سورت کی برکتوں، رحمتوں اور انوار سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں اس نورانی کتاب کا سچا خادم بنا دے اور ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت کو ہمیشہ زندہ رکھ۔ آمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام حصول برکت اور ثواب کے لیے کمنٹس میں تحریر فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔